بادشاہ کے سامنے بھی نا، محمود غزنوی کے سامنے بھی اتقیاء میں تقوی والے، اصفیاء صوفیاء لوگ، صوفی ٹائپ یعنی کہ نیک لوگ، اچھے لوگ، علماء موجود ہیں۔ محمود غزنوی بادشاہ نے نا اعلان کیا کہ کون ہے جو مجھے خضر پاک علیہ السلام کی زیارت کروائے، حضرت خضر کی زیارت کروائے۔ کس کی زیارت؟ خضر پاک کی زیارت کروائے۔ کہا کہ میں بادشاہ ہوں، میرے پاس ورد و وظائف کرنے کا وقت نہیں ہے، میرے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے کہ کوئی اٹھ کے کہے کہ جی آپ فلاں وظیفہ کرو تو آپ کو خضر پاک کی زیارت ہو جائے گی۔ کہا نہیں، آپ میں سے کوئی بندہ ہے اٹھ کے کھڑا ہو کے کہے کہ میں زیارت کرواتا ہوں۔ کوئی بھی نہ کھڑا ہوا، ایک وہ آخر مجمع کے آخر سے ایک بندہ کھڑا ہوا جو بیچارہ غریب تھا، پھٹے پرانے کپڑے، بڑا غریب اور بڑا کمزور، اٹھ کر کہتا جی میں کرواتا ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ میں کرواتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا بھی کرواؤ زیارت۔ اس نے کہا نہیں، 6 مہینے لگیں گے، میں دریا کے کنارے جا کر ایک وظیفہ کروں گا، لیکن شرط میری یہ ہے کہ 6 مہینے کا راشن پانی کھانا ہے بادشاہ سلامت آپ نے میرے گھر تک پہنچانا ہے، پہنچوانا ہے وزیر کے ذریعے، غلام کے ذریعے، خود نہیں پہنچانا، یعنی کہ میرے گھر دینا ہے، کیونکہ میں نے 6 مہینے وظیفہ کرنا ہے۔ 6 مہینے وظیفہ کروں گا تو میرے بال بچے تو بھوکے مر جائیں گے، 6 مہینے کا کھانا دینا ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی، کھانا پہنچ جائے گا۔ وہ کیا وظیفہ تو کیا بات تو کیا گل، یہ غریب اپنے گھر چلا گیا، 6 مہینے موجوں سے اناج کھاتا رہا، کوئی وظیفہ نہیں، کوئی وظیفہ نہیں۔ 6 مہینے گزرنے کے بعد نا بادشاہ سلامت نے محمود غزنوی نے اس کو بلایا، کہا بھائی ہاں بھائی، تم نے کہا تھا کہ 6 مہینے وظیفہ کروں گا، میں نے اناج، گندم، آٹا، جو بھی سبزی تھی تمہارے گھر بھجوا دی تھی، 6 مہینے کا کھانا راشن بھجوا دیا تھا، کرواؤ زیارت۔ اس نے کہا جی جو میں وظیفہ کرتا رہا ہوں، کچھ زیر زبر کی غلطی لگ گئی ہے، تے اس واسطے وہ معاملہ الٹ پڑ گیا ہے۔ تو بادشاہ، میں نے جیسے عرض کیا نا کہ وہ علماء سے کانٹیکٹ کرتے، رابطہ کرتے، بادشاہ نے توجہ کی علماء کی طرف۔ علماء نے کہا جی ایسا ہونا ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ زبر زیر کی غلطی لگ جائے، وظیفہ غلط ہو سکتا ہے، 6 مہینے کی اجازت اور مل جائے۔ وہ 6 مہینے کا اجازت مل گئی اور راشن پانی پھر دے دیا گیا۔ وہ گھر چلا گیا، گھر جا کے بچوں کے ساتھ کھاتا رہا، موج کرتا رہا، سال پورا ہو گیا، پھر آ گیا۔ بادشاہ نے بلایا، کہاں بھائی کرواؤ زیارت۔ اس نے کہا کہ کس بات کی زیارت، کون سی زیارت، گل کہی تو بات کہی، میں تو زیارت کروا نہیں سکتا، غریب بندہ تھا۔ میں نے کہا موقع اچھا ہے، بادشاہ سلامت نے کہا ہے کہ مجھے زیارت کرواؤ، میرے بال بچے بھوکے مر رہے تھے، تو میں نے کہا راشن پانی مل جائے گا، چلو میرے بچوں نے سال بھر پیٹ بھر کے کھایا ہے، جو میرا مقصد تھا وہ تو حل ہو گیا، میں آپ کا مجرم ہوں، جو چاہے سزا دیں، کچھ اناج بچا بھی پڑا ہے، میرے بال بچے کھائیں گے، ان کا دل خوش ہو جائے گا، آپ کا میں مجرم، مجھے سزا دیجیے۔ اب بادشاہ کی آپ کو پتہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے وزراء سے پوچھتا ہے۔ اس نے ایک وزیر کو کہا بھی ہاں بھائی وزیر بتاؤ اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اس نے کہا جی اس کو ذبح کر دو، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، بیٹھ جا بھی۔ دوسرے وزیر کو کھڑا کیا کیا جائے، کہا کہ اس کو ذبح نہیں کرو، اس کو کتوں کے آگے پھینکو تاکہ کتے اس کو نوچ نوچ کے کھائیں گے، تاکہ کوئی مرنے کے وقت دیر تو لگے گی نا، بادشاہ نال دھوکا کیتا ہے، بادشاہ کے ساتھ دھوکا کیا ہے، تو تھوڑا وقت تو لگے گا، ٹائم تو لگے گا نا۔ بادشاہ سلامت نے اس کی بات سن کر بٹھا دیا، پاس ایاز بیٹھا تھا، وہ بھی خاص وزیر تھا، کہا ایاز کیا جائے۔ ایاز نے قرآن پاک کی آیت کریم پڑھی، قرآن پاک کی آیت پڑھی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ایاز نے کہا بادشاہ سلامت اگرچہ آپ نے اناج بھیجا ہے،
اس کے گھر آٹا بھیجا، گندم بھیجی، سب کچھ بھیجا ہے۔ اس نے کھایا، اس کے بال بچوں نے کھایا۔ اگرچہ اس نے غلطی کی ہے، وہ آپ کا مجرم ہے، لیکن اللہ خالق کائنات نے فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور غصہ پینے والے اور درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ انہوں نے اناج کھایا آپ کا، دھوکہ اگرچہ کیا آپ سے، نہ آپ کے تخت میں فرق آیا ہے نہ بخت میں فرق آیا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اگرچہ اس نے آپ کا اناج کھایا، سب کچھ کھایا ہے، اس کے کھانے کی وجہ سے نہ تو آپ کا بخت خراب ہوا ہے نہ آپ کے تخت پر کوئی آنچ آئی ہے، یعنی آپ کی شان تو اتنی ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف نقصان نہیں پہنچا ہے۔ تو کریموں کا کام ہوتا ہے معاف کر دینا، اس کو معاف کر دیجئے، اس کو کیا کر دیجئے؟ معاف کر دیجئے۔ جیسے یہ بات کی نا تو ایک آخر میں ایک بزرگ نورانی چہرہ، خوبصورت چہرہ، سفید لباس والا وہ کھڑا ہوا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بھی کہو، کھڑے ہو کر کہو۔ وہ بزرگ کھڑے ہوئے۔ اس نے کہا کہ یہ جو وزیر جس نے کہا نا کہ اس کو ذبح کر دو، یہ سچا ہے، اور جس نے کہا اس کو کتوں کے آگے ڈال، یہ بھی سچا ہے، اور ایاز نے کہا کہ اس کو معاف کر دو، یہ تو اس سے سب سے زیادہ سچا ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا جس نے کہا ذبح کر دو، یہ تو ذات کا کسائی تھا نا، جو اس کا کام تھا اس نے وہی کہنا تھا نا۔ اگرچہ تو نے اس کو وزیر بنا دیا ہے بادشاہ سلامت، لیکن اس کی جو فطرت ہے وہی ہے۔ اس نے کہا جس نے کتوں کے آگے ڈال دو، یہ پکھی وہاں سے خانہ بدوش اگر دے، تو نے اس نے وزیر بنا دیا، لیکن اس کا معاملہ وہی ہے۔ اور کہا ایاز، اس نے کہا ایاز تو، اس نے کہا یہ کیسے سچا ہے، اس کو بھی سچا کر دیا۔ اس نے کہا، اس بزرگ نے کہا ہے بادشاہ سلامت، میں آج تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے ایاز اگرچہ تمہارا وزیر ہے، لیکن آج تک اس نے تجھے یہ نہیں بتایا یہ ایاز تمہارا وزیر ہے، پھر ساتھ میں سید زادہ ہے۔ ارے میدان کربلا میں آل نبی اولاد علی نے اپنا کنبہ کہا دیا تھا، بدلہ نہیں لیا تھا، معاف کیا تھا۔ یہ سچائی اس لیے ہے کیونکہ سید زادہ ہے، آل رسول کا کام ہوتا ہے معاف کرنا۔ آج تک اس نے تجھے بتایا ہی نہیں ہے کہ یہ سید زادہ تھا، اور کریموں کا کام ہوتا ہے معاف کرنا، اس لیے کہہ رہے معاف کر دیجئے۔ وہ ایاز تھا نا، اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اس بندے نے، اس بزرگ نے میرا پردہ نہیں رکھا، میں بھی نہیں رکھوں گا۔ اب تک جو معاملہ چل رہا تھا، جس خضر پاک کی آپ بات کر رہے تھے، بادشاہ سلامت یہی وہ بزرگ خضر پاک ہے۔ ایاز نے کہا کہ اس نے میرا پردہ نہیں رکھا، یہ بزرگ جو تمہاری بارگاہ میں تمہارے پاس کھڑا ہو کے بات کر رہا ہے، یہی خضر پاک ہے۔